السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، محض اللہ کی توفیق سے ایک طویل عرصے سے جمعے کی نماز سے پہلے اس مسجد میں کچھ کہنے سننے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ ایک یاد دہانی ہوتی ہے، مقصود کوئی تقریر نہیں ہوتی۔ حدیث شریف کا یا قرآن مجید کے آیات سے متعلق کوئی سبق ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ میں اور آپ جب جمعے سے واپس ہوں تو ہمارے پاس ایک نیا سبق، ایک نئی بات، ایک نئی نصیحت، ہم کچھ اپنے اندر تازگی لے کر واپس ہوں۔ ہماری زندگی کے تمام ایام ایک سے ہی گزرتے رہیں اور گزرتے چلے جائیں، کسی دن میں کسی کے مقابلے میں کوئی فرق نہ ہو، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا آنے والا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں بہتر ہو۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر اشارے موجود ہیں۔ یہ تو جس طرح سے دنیا زندگی گزار رہی ہے، ہم اور آپ بھی اگر اسی طرح سے گزارنے والے بن گئے تو ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کچھ اضافہ کیا؟ یہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی، ساری دنیا کر رہی ہے، ہم بھی وہی کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امت بحیثیت امت کے اعتبار سے کسی دوسرے کے لیے اپنے اندر کوئی اثر ڈالنے والی چیز نہیں رکھتی، اگر معاملہ ایسا ہے۔ جس زمانے میں قوموں پر زوال آتا ہے، زوال کا مطلب اردو زبان میں عام طور پر ذرا کھلا ہوا کہوں گراوٹ آتی، تو گراوٹ تنہا ایک اعتبار سے نہیں ہوتی کہ بھئی بحیثیت مجموعی پوری امت کے اعتبار سے امت مسلمہ تجارت کے میدان میں گر گئی۔ جب گراوٹ اور زوال کا دور ہوتا ہے تو ہر اعتبار سے ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی گرتا ہے، طبیعتیں بھی گر جاتی ہیں، دل کے اندر جو بلند تمنائیں، آرزوئیں، عزائم آنے چاہیے وہ بھی بہت نیچے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جس طرح سے ساری قومیں وقت گزار رہی ہوتی ہیں، امت بھی اسی طرح سے وقت گزارنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ سب کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، چلو چھوڑو۔ اسلامی تعلیم کے اعتبار سے یہ سوچ بڑی خطرناک ہے، بہت مضر ہے، نقصان پہنچانے والی۔ ہماری سوچ، ہمارے ارادے، ہماری زندگی، ہم کتنے ہی گئے گزرے ہوں،
ہم دنیا کے مقابلے میں اپنا طرز زندگی الگ رکھتے ہیں. نہیں رکھتے تو رکھنا چاہیے. کمی آئی ہے تو اس کمی کو دور کریں، لیکن یہ کہ اسی پر راضی ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے جمعے کے موقع پر یہاں یا کہیں بھی جب کوئی دینی بات ہو تو اس موقع پر نیت، استحضار، دھیان کہ ان تمام باتوں کا مقصود اور مقصد کیا ہے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. ایک خیال تو یہ آتا ہے کہ جیسے جمعے سے پہلے عام طور پر کوئی بات ہوتی ہے کہ چلو بھی یہاں بھی کچھ نہ کچھ دین کی بات ہوتی ہے، سن لیا. یہ خیال بہت چھوٹا ہے، ناقص ہے. نہیں، دین کی جو بات ہے میری زندگی کا ایک حصہ ہے. جس طرح سے شدید گرمی کے زمانے میں کسی پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اسی طرح سے شدید بدترین بددینی کے زمانے میں ایمان والوں کو ایمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے پانی نہیں ملے گا تو مر جائے گا. اور اس انسان کو اگر دینی رہنمائی نہیں ملے گی، اپنے وجود، اپنے دل، اپنی روح کے اعتبار سے یہ بھی مر جائے گا، بھلے سے چلتا ہوا نظر آئے کہ نہیں چلت پھرت تو اچھی خاصی ہے. اسلام اس چلت پھرت کو ماننے کو تیار نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث ہے. آپ نے ایک موقع پر فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر ابھی اسلام تمہارے اندر آیا نہیں ہے. من آمن بلسانہ، زبان سے اقرار تو کر لیا، اس کے اندر کی جو منزل ہے وہ غائب ہے. گویا کہ آپ نے بھی ایسے لوگوں کے دو حصے کیے، ایک حقیقت ایمان والے اور ایک وہ اللہ کے بندے جو صرف زبان سے بات کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ جب کبھی کہیں پر موقع ملے بات کے کہنے یا سننے کا تو یہ دھیان رہے، ہمارے دین کی تمام تر بنیاد ہماری نیت کے اوپر ہے. نیت کی بنیاد پر چھوٹا سا عمل پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے، اور بدنیتی کی بنیاد پر ایک بڑے سے بڑا عمل انسان کو نیچے پہنچا دیتا ہے. اور قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ان باتوں کو خوب کھول کر بیان کیا، بہت کھول کر. ایک اللہ کے بندے کو اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی اور وہ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ بہت شاندار نماز پڑھ رہا ہے، یہ بیٹھا بیٹھا یہ خیال کرتا ہے کاش مجھے بھی آتی، میں بھی ایسی پڑھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اس نیت کی بنیاد پر بہت آگے پہنچا دیں. آتی نہیں ہے، کر بھی نہیں پایا ہے، مگر ہے سے. اور ایک انسان وہ ہے جس نے اپنی گردن کو دین کے راستے میں کٹوا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور ایک وقت آیا کہ میں نے آپ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دی. رب العالمین فرمائے گا تم نے شہرت کی بنیاد پر، تاکہ دنیا بہادر کہے، بڑا آدمی کہے، کہ جاؤ سیدھے جہنم میں جاؤ. عجیب سی بات ہے، اتنا بڑا عمل دل کی نیت کی کمی کی بنیاد پر ادھر، اور کوئی عمل نہیں، اور تنہا ارادے اور نیت کی بنیاد پر رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. ہمارا آپ کا معاملہ، باتوں کو سمجھا کریں، گہرائی سے لیں. ہمارا آپ کا معاملہ عمل کے نہ کرنے کا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں عمل نصیب ہے، حالانکہ ہماری اکثریت عمل سے محروم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. مگر میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے، اللہ کا شکر ہے نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق ہے، اسی طرح سے اور بھی کچھ نہ کچھ موٹے موٹے دینی کام کرنے کی توفیق مل جاتی. مگر ہمارا اور آپ کا مسئلہ اکیلا پڑھنے کا نہیں، وہ اندرونی جو نیت ہے،
اس کا خیال وقت پر ہو نہیں پاتا۔ آپ کسی سے معلوم کر لیں، نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے تو کر کے آتے ہیں۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو سیدھا قدم رکھ کے آتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کو معلوم ہے۔ مگر دوسری جانب اکیلا مسئلہ ظاہر کا نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے، وضو کر لیا، نماز کی نیت باندھ لیے، کھڑے ہو گئے۔ ہمارے اعمال کی تمام تر بنیاد نیت کے اوپر ہے۔ جیسے ہمارا دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو ہماری پوری باڈی، ہمارا پورا جسم ٹھیک ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، ہاتھ بھی لٹک جاتے ہیں، آنکھیں بھی لٹک جاتی ہیں، پلکیں بھی لٹک جاتی ہیں، انسان بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ مثال بہت شاندار ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ اگر نیت کا گہرائی کے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے یہ کام کرنا ہے اسے راضی کرنے کے لیے۔ اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں اس انسان کی نیت کمزور ہے، اس پر بننے والا عمل نہایت کمزور ہے۔ اس کے نتیجے میں جو پھل پھول نکلتے ہیں وہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہماری نماز اکیلی نماز نہیں ہے۔ ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری تلاوت، ہماری تراویح، یہ اکیلی نماز نہیں ہے۔ یہ تو اپنے اندر ہزاروں چیزیں سلوٹوں میں رکھتی۔ اگر وہ حقیقت کی بنیاد نصیب ہوتی اور اس کے اثرات مرتب ہوتے، جو اس کے اندر اللہ نے چیزیں رکھ دی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ دنیا میں ہمیں ایک بھی بری نگاہ سے دیکھنے والا نہ ہوتا۔ ہماری کہانی بھی کچھ عجیب ہو چلی۔ جب میں نے شروع میں عرض کیا زوال کے دور میں ہیں، ہماری کہانی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور دنیا اس طریقے پر متاثر ہو جائے جس طرح سے پہلے زمانے کے لوگوں کے ایمان اور عمل سے متاثر ہوئی تھی۔ مسجد میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا۔ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اپنے آپ کو غلط فہمی میں رکھنا ہے، بالکل غلط۔ جو تشریح کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں جس زمانے میں امت مسلمہ اپنی اصلی زندگی میں تھی اور رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں، عنایات، عافیتیں جو اس پر برس رہی تھیں، ہمارے اس بدعملی کے دور میں وہی برسنے لگیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ حاشا بک اللہ، نہیں ہوگا۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جہاں آ کر ہمارے ذہن کو اور ہمارے دل کو پریشانی ہوتی ہے کہ یارو ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ غلط ہے۔ اکا دکا کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی اکا دکا لوگ پائے جاتے تھے۔ کسی کو پڑھنا ہو تو تاریخ کی کتابوں میں، حدیث شریف کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ لیں کہ وہ کہاں کہاں مارے پھرے، حق کی تلاش میں، کہیں دین ملے اس کے مطابق زندگی بناؤں۔ ایک اللہ کا بندہ ملا، ان کا انتقال ہوا تو دوسرا اللہ کا بندہ کسی اور شہر میں ملا، ان کا انتقال ہو گیا تو تیسرا اللہ کا بندہ ملا۔ پھر آخر میں آ کر ایک اللہ کے بندے نے یوں کہا کہ اب سچے دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پر بحیثیت مجموعی، یعنی اکثریت کے ساتھ عمل کرنے والی اگر نہ بھی ہو، حاشا بک اللہ، خدا کی پناہ، مگر اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ وہی ہو، رب العالمین فرماتا ہے یہ میرا قانون نہیں۔ ہم اور آپ اپنے دامن کے اوپر نا انصافی کا دھبا نہیں چاہتے تو رب العالمین جو انصافوں کا مالک ہے اور انصاف کا بنانے والا ہے، وہ اپنی ذات پر نا انصافی کا دھبا کیسے آنے دے گا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں وعدے ہیں رب العالمین کے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ ہماری جماعت غالب آئے گی، اللہ کے بندے غالب آئیں گے، اللہ والے غالب آئیں گے،
اور جیسے یہ لفظ آتا ہے ہم اس والی بات کو اپنے اوپر چسپاں کر لیتے ہیں، یعنی ان سب کے مقابلے میں ہم، ہاں واقعی چسپاں کرنے کا حق ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زندگی قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق ہو جو رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمائے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر فرماتا ہے کلام پاک میں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہارے اوپر نبی کو گواہ بنایا ہے۔ نبی کے گواہ ہونے کا مطلب اللہ سے دین لے کر آئے، امت کو پہنچایا، 100% عمل کر کے بتلایا، یہ ہے گواہی۔ نماز یہ ہے پڑھی ایسے جاتی ہے، زکوٰۃ یہ ہے دی ایسے ہی جاتی ہے، حج یہ ہے کیا ایسے جاتا ہے، آہوزاری استغفار یہ ہے رویا ایسے جاتا ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں گواہی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل گواہی امت کے سامنے دے دی، جبھی تو آپ نے صحابہ کرام سے بالکل آخر میں معلوم کیا تھا ایک موقع پر بھیڑ میں کہ یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کی بات تم تک پہنچائی کہ نہ پہنچائی؟ سب نے کہا کہ یقیناً پہنچا دی۔ نبی اللہ کا جو دین لے کر آتے ہیں، زبانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، دین کا تقاضا جس میدان کے اعتبار سے جیسا ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ اس بات کو اس میدان میں پورا کرتا ہے 100%۔ اب دین کی آپ تشریح کرتے چلیں تو نہ معلوم کہاں تک پہنچے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، نبی اس لیے آتے ہیں اور اللہ نے تمہارے اوپر گواہ اس لیے بنایا ہے کہ تم انسانوں کے لیے گواہ بنو۔ جو کام نبی نے آنے کے بعد تمہارے سامنے کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے نبی نے ایک جماعت تیار کر دی۔ اب یہ جماعت اپنے بعد والوں کو، اور یہ جماعت اپنے بعد والوں کو، اور یہ جماعت اپنے بعد والوں کو، یہ قیامت تک اسی طرح سے گواہی دے۔ زبان سے نہیں، زبان بھی اور عمل بھی، زبان بھی اور عمل بھی، زبان بھی اور عمل بھی۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ جھوٹ حرام ہے اور جم کر جھوٹ بولتا ہے، اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ بدنگاہی حرام ہے مگر کرتا ہے، یہ گواہی اسلام کی نگاہ میں قابل اعتبار، کیونکہ تمہاری گواہی زبان کی حد تک ہے، عمل کی حد تک نہیں۔ اور امت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ایسا بنایا تھا کہ اس نے آپ کی طرف سے پوری طرح سے گواہی دے دی، اللہ کے رسول یہ دین لے کر آئے تھے اور ہم لوگ یہ عمل کر رہے ہیں آپ کی تربیت اور اللہ کی ہدایت کے نتیجے۔ جو بات زبان سے کہی اسی کو دل سے بھی کہا، اس پر عمل بھی کیا۔ عجیب بات ہے۔ یہی آ کر میں نے ابھی عرض کیا کہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، جب یہ والی باتیں اس زمانے میں تھی تو پھر اللہ کی رحمتیں آ رہی تھیں، بلا کی شجاعت، بلا کی ہمت، بلا کی طاقت، بلا کا حوصلہ، بلا کا نڈر ہونا، بلا کا میدانوں میں جم جانا، ان اللہ کے بندوں کو اسی دین کے نتیجے میں ملا تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بس ایسے ہی نماز نماز نماز، روزہ روزہ، حج حج، بس کرتے رہو بس قبرستان پہنچ جاؤ۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو ابھی اندر کی حقیقت دین نہیں ملی۔ اس جماعت کے اندر اگر یہ بات آئی تھی کہ وہ کسی بھی جگہ پر جب کھڑی ہوتی تو دنیا کے لوگوں کو سمجھاتی، محبت کرتی، انسانوں کا احترام کرتی، انہیں پیارے دین کی طرف بلاتی، آخری درجے کوشش کرتی، اور اللہ نہ کرے مثال کے طور پر تقدیر کے نتیجے میں کہیں اگر بات آ گئی میدان میں جمنے کی تو ان کا امیر کھڑے ہو کر یہ کہا کرتا تھا کہ میرے ساتھ ایک جماعت ایسی ہے وہ موت سے ایسے محبت کرتی ہے جیسے تم شراب سے محبت کرتے ہو۔ یاد رکھنا یہ پیچھے کو ہٹے گی نہیں، یہ مر جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی باتیں آئی کہاں سے، کیوں؟ اور نہیں پیدا ہوتا ہے تو ہونا چاہیے۔ یہ اسی قرآن اور اسی دین کا نتیجہ ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی ہدایات کا نتیجہ ہے۔ آنسو تو ملیں گے ہی، دعا کی قبولیت تو انشاءاللہ حصے میں آئے گی ہی، برکتوں کا نزول تو گھروں پر انشاءاللہ ہوگا ہی،
مگر اس کے علاوہ آپسی اتحاد، آپسی محبتیں، ایک دوسرے کا خیال، انسانوں کا انسانوں کے حق میں محبت والا بن جانا، ان تمام کے ساتھ رب العالمین آخری درجے امت مسلمہ جو عمل کرنے والی ہوتی ہے اسے بلا کی طاقت دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر ہم طاقت تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں اگر اللہ کرے مثال کے طور پر عرض کروں 1000 سال کی عمر بھی مل گئی، یاد رکھنا یہ والی تھیوری کبھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ غلط فہمی میں جی رہے ہو، بہت سوچ کر، جذبات میں نہیں، سوچ کر کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا نظام نہیں۔ رب العالمین فرماتا وَإِنَّ جُنْدَنَا، میرا لشکر کامیاب ہوگا۔ انسان یہ تو ثابت کرے کہ ہم اس کے، یہ کوئی کہا کہ جو بھی دعویٰ کر دے وہ ہمارا لشکر ہے؟ اولئک حزب اللہ، کہ یہ رب العالمین کی جماعت ہے۔ عملی طور پر انسانوں کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم نے کام کر کے، عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کی جماعت میں شامل کر دیا، اور وہ سارے وعدے اس کے اوپر ہیں۔ امت اجتماعی طور پر اچھی ہوتی ہے، یعنی اکثریت کے اعتبار سے رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اکثریت پر اترتی ہیں، اور امت اگر اکثریت کے اعتبار سے اچھی نہ ہو، ایک 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 ایک، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ایک ایک پر رحمتیں اتارتے رہیں گے، مگر اجتماعی حال تمہارا درست نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ لہذا ایسی کوئی بات جس میں انسان یہ سوچے کہ یار یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ سوچو کہ انسانوں کی زندگی جو ہونی چاہیے مسلمانوں کی، کہ وہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو لوگ ایمان والے، ایمان کا مطلب دل کی گہرائی سے اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا، دل کی گہرائی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے سامنے مسجد ہے، پنکھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ قالین ہے، مائکروفون ہے، یہ گھڑی ہے، سب کچھ پنکھے لٹک رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنے لگوں پنکھے نہیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ پاگل ہو گئے کیا؟ جس طرح سے ان تمام چیزوں کا یقین، رب العالمین کے ذات عالی کا یقین نہیں، میرا اللہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ میری روٹی کا انتظام کرتا ہے، اور کائنات کی پوری باغ ڈور اسی کے اختیار میں۔ کم از کم لمبی چوڑی کا بات نہ ہو تو موٹی موٹی بات تو ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، کچھ تو فرق ہو غیروں میں اور اپنوں میں۔ یہ یقین کی گہرائی ہے جو انسان کو گناہ سے بچنے پر مجبور کرتی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر ذکر کریں تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ساتھیوں کو کہیں ایسا نہ لگے۔ میں نے اپنے بڑے بڑے علماء سے سنا کہ امت مسلمہ نے اپنے آپ کو دوسروں کے برابر کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دکان صحیح طرح سے آٹا بیچنے والے کی ہو جائے، ایک دکان، میں پورے اپنے ایک شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں کے متعلق یہ بات ہو کہ یہاں جھوٹ نہیں ہے، یہاں ملاوٹ نہیں ہے، دوسروں کی دکانوں میں دھول اڑ جائیں گی، دوسروں کی دکانوں میں دھول اڑ جائے گی۔ نہیں، جو سب کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں، مگر ہم پر رحمت ہونی چاہیے، اس کی دکان میں زلزلہ آ جانا چاہیے۔ جاؤ جاؤ خواب دیکھتے رہو، پھر کرو، مرو ایسے ہی سڑ سڑ کے، اور کیا ہوگا ہمارا تو یہی حال ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ۔ حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا۔ کتنی دکانیں اس طرح کی ہیں جہاں پر دواؤں کا ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی کتنی مرتبہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ کا تو بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں داڑھ بنوا کر آیا، میں نے ایک صاحب سے دوا لی، میں نے کہا تکلیف دور نہیں ہو رہا، دوا دے دی، کوئی فائدہ نہیں، 1.5 گھنٹے کے بعد پھر تکلیف نہ، پھر بھی دوا نہیں، پھر اس کے بعد لی تو پھر نہیں، مجبور ہو گیا تو میں نے رات کو جا کر ایک جگہ سے انجیکشن لیا، جب اسے لگوایا تو پوری رات تڑپتا رہا۔ صبح آ کر ایک صاحب آئے، انہوں نے انجیکشن لگایا، طبیعت کو ٹھیک ہے، تو میں اس دکان پر گیا، میں نے تجھے جھوٹی دوائیں بیچتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھیں کو نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا انسانوں کی زندگی سے کھیلتا ہے، موت نہیں آ رہی تجھے؟ مطلب کیا؟ جھوٹ، یہ بھی جھوٹا، یہ بھی جھوٹا، یہ بھی جھوٹا۔ اور اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جبریل امین آ جانے چاہیے۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اتنا بڑا کلیجہ چاہیے سننے کے لیے، یاد رکھنا۔ اور یہ وہ ہیں جو ہماری بخیا کو ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ اگر ساری دنیا حرام کے میدانوں میں اور ہم بھی حرام کے میدانوں میں، کامیابی کبھی نہیں ہوگی۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم،
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک زندگی گزارنے والے ہیں میں دنیا کے اندر ان کو جماؤ دوں گا، ان کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں دوں گا۔ رب العالمین کا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اتنی موٹی وعدہ کون نہیں جانتا ہے؟ اردو زبان کے اندر بھی وعدہ استعمال ہوتا ہے، آمنو کا لفظ سب جانتے ہیں ایمان والے، عملوا الصالحات کا مطلب سب جانتے ہیں اچھا کام کرنے والے، اس میں تو کسی لمبی چوڑی عربی کی مہارت کی ضرورت نہیں۔ ان تین باتوں پر رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، لا یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین کے اندر تمہیں جماؤ دیں گے، کما استخلف الذین من قبل۔ اور اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم تمہارے دلوں سے خوف نکال کر تمہارے دلوں میں امن، سکون، اطمینان کو بھر دیں گے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کا نظام۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ میں اور آپ جو کام کریں اس میں نیت کا استحضار کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ تنہا وضو کر لینا، تنہا نماز پڑھ لینا، تنہا جمعے میں آ جانا نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک روزے کی حقیقت ہے، روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، تو ایمان کے ساتھ تو سبھی رکھتے ہیں، اگر ایمان نہ ہوتا تو پھر ہم رکھتے کیوں؟ لیکن دوسری بات فرمائی وَاحْتِسَابًا، اللہ نے اس پر جو ثواب کا وعدہ رکھا ہے اس کے دھیان کے ساتھ۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے دھیان کے ساتھ کہ جمعے کا کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر جمعے کا دن صحیح گزر جائے، رب العالمین تمام گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ سارے جمعے کے بیچ کوئی غلطی، کوتاہی، یہ وہ سب اللہ کہتا نہیں، تم نے دھیان کے ساتھ جمعے کا دن گزارا ہے۔ کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جو ہمارے اور آپ کے دھیان کے بغیر ہو، نہیں، اس سے کام نہیں، ہمارا بنیاد یہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے حدیث شریف کے ذریعے مجھے اور آپ کو اطلاع دی کہ یاد رکھنا کہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، وہ کہتا نہیں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، یہ بتاؤ تم کر کس لیے رہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگ تو کبھی کبھی کسی غریب کو، کسی محتاج کو اگر دیتے ہیں نا شادی کے موقع پر، میرے سامنے اس طرح کے آئٹم بہت آتے ہیں، بہت آتے ہیں۔ شادی میں دینے کے بعد ہماری چاہت یہ ہوتی ہے جب کبھی ملاقات ہو تو یہ سلام میں پہل کرے، کیونکہ اس کی لڑکی کی شادی میں نے 500 روپے دیے تھے۔ کتنی گندی چھچوری حرکت ہے، آخری درجے اس پر اگر ماتم کیا جائے، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی، کیونکہ ہم نے آپ کو 500 روپے دیے تھے، لہذا آپ کا یہ زر خرید غلام ہو گیا۔ کتنی گندی سوچ ہو گئی، کہاں پہنچ گئے۔ نہیں کچھ بھی ہو، میں نے تو اللہ کے لیے دیے، میں نہیں جانتا، میں نے اللہ کے لیے دیے۔ آپ کون ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے دیے؟ اس لیے صحابہ کرام تو یہاں تک کہا کرتے تھے اگر کسی نے ہم سے قرضہ لیا، اور جس زمانے میں وہ ہمارے قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، اس زمانے میں صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جتنے قرضہ لیا ہے وہ میرے قرضے کے بوجھ میں دبا ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں اس زمانے کی کھجور ہدیے میں لے آیا کہ لاؤ بھائی ان سے ہم نے پیسے لیے تھے، بیچارے اچھے آدمی ہیں، ضرورت کے موقع پر ہمارے کام آ گئے کہ ایک کھجور ہم جا کر 2 کھجوریں کچھ زمانے کا پھل ہدیہ کر دیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کبھی نہیں لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے قرض کا بدلہ ہو جائے۔ کیا اسلام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک صاحب کو بھیجا کہ جاؤ فلاں صحابی کے پاس، وہ میری طرف سے پیسے دے کر آنا۔ بھانجے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی بہن کے بیٹے حضرت عروہ ان کے بھانجے ہیں، اور کیا تاکید کی، جاؤ یہ پیسے لے کے جاؤ، اور جا کر ان کے ہاتھ میں مت دینا، پاس رکھ دینا، میرا نام بھی مت بتانا، اور ہماری طرف سے سلام بھی مت کہنا۔ کہا ٹھیک ہے خالہ جان، جیسے آپ فرما رہی جا رہا ہوں۔ گئے، ان کے پاس پہنچے، پیسے بھی رکھ دیے، سلام بھی نہیں کہا، نہ نام بتایا، لوٹ کے آ گئے۔ اور جب لوٹ کر آئے تو کہنے لگا کہ خالہ جان اب آپ تو بتا دو کہ آپ نے یہ سارے کام کیوں کروائیں، جیسا آپ نے کیا وہ تو میں نے کر دیا۔ کہا کہ بیٹے اگر تم ان کے ہاتھ میں دیتے وہ صحابی رسول ہیں، تم چھوٹے ہو،
ان کا ہاتھ لینے والا بنتا، تمہارا دینے والا میں نہیں چاہتی اللہ کے رسول کے کسی صحابی کا ہاتھ تمہارے سامنے لینے والا بنے۔ ہائے رے اسلام، واہ رے اسلام، اس اسلام کو دیکھنے کو تو آنکھیں ترس رہی، سچ کہتا ہوں آپ سے، اسے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی۔ کب آئے گا پتہ نہیں، زندگی میں مقدر بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کون سا والا ہے، انکار تو نہیں۔ اور دوسری بات بیان کی کہ تم جا کر میرا نام مت لینا، کہا کہ اگر نام لوگے تو وہ ایک دم میرے احسان کو مانیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے نام کے احسان کی بنیاد پر کوئی آدمی اپنے آپ کو نیچا جانے، کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے دے کر ہم پر احسان کیا۔ اور کہا جو آپ نے سلام کو منع کیا کہ سلام بھی مت کہنا، بولے اگر تم جا کر یہ کہو کہ سلام کہا ہے تو وہ پوچھیں گے کس نے، جب نام پوچھیں گے تو بات تو لوٹ کر پھر وہیں آ جائے گی کہ میرا نام سامنے آئے گا، بولے سلام بھی مت کہنا۔ کسی اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا، کس نے دیا۔ اس لیے آتا ہے کہ صحابہ کرام جب صبح صبح نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، غریب صحابہ کرام جن کا ٹھکانہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تھی، اپنے ہاتھ میں کھجوروں کی ٹہنی لے کر آتے جس میں کھجوریں لگی ہوتی تھی، اور لا کر مسجد نبوی کے کنارے پر یا کونے میں ٹانگ دی، اب جس کا موقع ہوگا بھوک لگے گا وہ اس کو کھا لے گا، بس یہ لانے والا کون ہے کہ کچھ پتہ نہیں، کس نے لایا، کہاں سے لایا، کس باغ سے لایا، کہ نہیں، ایک ہی بات تھی، ہم نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا۔ میں نے قرآن مجید کی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، حنفاء، رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تم اللہ کی عبادت کرو مگر یکسو ہو کر، یکسو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھنے آتے تھے، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نیت کے موقع پر ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ نیت باندھنے کے موقع پر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت تو اللہ نے اسی لیے تیار کی تھی تاکہ نبی سے سننے والے، نبی کے دیکھنے والے، نبی کو حفظ کرنے والے، نبی کو دل میں بیٹھانے والے، نبی کی نقل کرنے والے، 100% نبی کو اپنے دل میں اتارنے والی ایک جماعت تیار ہو جائے تاکہ قیامت تک وہ ان کو بیان کرتے رہیں، تمہارے نبی ایسے تھے اور ایسا فرما کر گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اگلے والے کہیں گے ہم نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا۔ کان لگایا اور کان لگا کر دیکھا تو حضور پاک علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، سوچنے کی بات ہے آپ سے اچھی نماز کس کی ہوگی؟ جو اللہ کا بندہ نماز لے کر آیا، جسے اللہ نے نماز کے لیے بلایا، کیا کوئی مقام ہے آپ کا؟ ان سے اچھی نماز کس کی ہوگی؟ آئے اور مصلی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جیسے میں اور آپ نیت کرتے ہیں نا 2 رکعت نماز، جمعہ ہے، فرض ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نیت فرماتے انی وجہت وجہی للذی، میں نے اس اللہ کی طرف اپنے دل کا رخ کر لیا جس نے کائنات کو پیدا کیا، حنیفاً، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، منافقت سے، اس سے بالکل صاف کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے صاف کر دے، میری آنکھوں کو خیانت سے صاف کر دے، انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیونکہ آپ ساری باتوں سے واقف ہیں، دل کہاں چوری کرتا ہے اور آنکھیں کہاں گڑبڑاتی ہیں، ان سب باتوں کا علم تو آپ ہی کے پاس۔ اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا۔ میں نے شروع سے لے کر اب تک جو بات عرض کی وہ صرف اتنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اعمال دیے ہیں، مگر ان اعمال کو نیت کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، چاہے اتنا سا کوئی پانی کا گھونٹ کیوں نہ ہو۔ میرے عزیز جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ زندگی کا سلیقہ ہے۔ زندگی گزارنے کا نام اس کا نہیں ہے کہ صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، بس زندگی گزر گئی۔ یہ ایک ہنر ہے، ایک زندگی، مجھے کس طریقے پر اس میدان کو پار کرنا ہے اور میرا اللہ مجھ سے معلوم کرے گا۔ ایک بات، وضو کریں تو دھیان کے ساتھ، مسجد میں آئیں تو دھیان کے ساتھ، ماں باپ سے باتیں تو دھیان کے ساتھ، بیوی بچوں سے باتیں تو دھیان کے ساتھ، ہر چیز کو دھیان کے ساتھ کرے کہ نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس کے ذریعے میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ اگر یہ چیز نصیب ہوگی، اور کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ دیتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اپنے دربار سے کسی کو محروم نہیں فرمایا کرتا۔ کچھ زمانے اگر محنت کر لیں گے، مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہو، یہ کوئی بات نہیں۔ آپ جب آئے تو کم از کم سوچیں میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں،
مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے ٹھیک سے نماز پڑھنی، وضو کر رہے ہیں تو ذرا ٹھیک سے وضو کریں، اس کے ذریعے میرا دل صاف ہوگا، میرے اعضاء پاک ہوں گے، میرے ناک کے، کان کے، میرے چہرے کے گناہ نکلیں گے۔ مجھے اور آپ کو وہ آنکھیں نصیب نہیں ہیں، مگر جو لوگ اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچاتے ہیں، اتنا بچاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے گناہ ایک بھی نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ ان آنکھوں کی چمک، ان کی تیزی، ان کا دیکھنا اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے پرانی کتابوں میں محدثین کے واقعات لکھے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کسی نے وضو کر لیا تو وہ کہا کرتے تھے دیکھو اس پانی کے اندر آنکھوں کے زنا کے گناہ بہ رہے ہیں، دیکھو دیکھو۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہاں مجھے اور آپ کو نہیں چلے گا پتہ، مجھے اور آپ کو نہیں چلے گا، مگر جو اللہ کے بندے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں، میری اور آپ کی نگاہ 142 جگہ استعمال ہو رہی ہے، یہاں بھی، ان اللہ کے بندوں کی نگاہ ایک ہی جگہ استعمال ہوتی تھی، صرف ایک جگہ، جسے کہتے ہیں فوکس، جسے کہتے ہیں 100%۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اپنی قدرت سے کبھی کبھی وہ دکھلا دیتا ہے جو عام انسان دیکھ نہیں پاتے۔ دل توڑنے کی بات نہیں، مگر ہمت، آگے بڑھنے، دل کو درست کرنے، اپنی نیتوں کو اچھا کرنے کی بات ہے۔ اگر کریں گے انشاءاللہ بہاریں آئیں گی، گھروں میں بھی آئیں گی، ہمارے آپ کے علاقے میں آئیں گی، ہمارے آپ کے سینے میں آئیں گی، ہمارے آپ کے محلوں میں، شہروں میں آئیں گی۔ دعا کریں اور نیت کریں، ہم میں سے ایک اللہ کا بندہ بھی ہمارے گھر میں ایسا نہ ہو جو نماز کا چھوڑنے والا ہو، ایک آدمی بھی نہ بچے۔ قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں، تھوڑے بہت ذکر و اذکار کو لازم کریں، اپنے آپ کو دین کا نیت کے استحضار کے ساتھ، نیت کو یاد کر کے دھیان سے اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔